بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک شعبان کی تیسری تاریخ ہے، یعنی آج پھر جشن کوثر کا ایک موقع ہے۔ حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ایک نمایاں ترین مصداق کوثر ہے، بلکہ خدا آپ کی ذات گرامی چشمہ کوثر ہے، سر چشمہ کوثر ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر پر تو میں اس سے قبل بارہا گفتگو کرتا رہا ہوں، آج بطور خاص اس سورے پر اور اس کے متن اور اس کے سیاق و سباق اور اس کے ابعاد پر گفتگو مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف مقصود گفتگو یہ ہے کہ آج ہم چند جملے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے سلسلے میں عرض کر کے شامل ثواب الہی ہو جائیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تبریک پیش کریں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں تبریک پیش کریں، حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں تبریک پیش کریں، اور دنیا کے تمام مؤمنین، تمام مسلمین اور تمام عالم بشریت کو بھی ہدیہ تبریک پیش کریں کہ آج اس شخصیت کی، اس ذات گرامی کی ولادت کی تاریخ ہے جس کے لیے بھی منجی بشریت کا لقب زیب دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام منجی بشریت ہیں، اس دنیا میں بھی اور دار آخرت میں بھی۔ لفظ منجی تاریخ میں، تاریخ ادیان و ملل میں اور تاریخ ثقافت انسانیہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے منجی ہوتا ہے، ہر ولی اپنے موالی کے لیے منجی ہوتا ہے، ہر ہادی کسی نہ کسی حد تک لقب منجی کا مستحق یا مظہر ہوتا ہے، لیکن سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ حضرت آدم تا خاتم تمام انبیاء کے وارث ہونے کی حیثیت سے منجی ہونے کی جو شان رکھتے ہیں وہ بے نظیر ہے۔ خود آپ بھی منجی ہیں، اور وہ منجی آخر تمام کائنات جس کی منتظر ہے وہ بھی آپ ہی کی نسل اور آپ ہی کی ذریت سے ہونے والے ہیں، یعنی حضرت مہدی آخر الزمان، صاحب العصر، صاحب الزمان، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل مخرجہ المنیف وجعلنا من انصارہ واعوانہ وشیعتہ ومحبیہ ومن المستشہدین بین یدیہ۔ ظاہر ہے کہ آپ تمام حضرات
مستحضر ہیں، مطلع ہیں. آپ کو اطلاع ہے کہ ماہ مبارک شعبان ہی میں 15ویں شعبان تاریخ ولادت حضرت امام صاحب الزمان علیہ السلام بھی ہے. یہ مہینہ ویسے خوشیوں کا مہینہ ہے، نور علی نور ہے. یہ مہینہ ایک کے بعد ایک انوار الہیہ کا ظہور ہوا ہے، لیکن ان تمام انوار میں کئی لحاظ سے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات گرامی، جن کے لیے بعض عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ دراصل قرآن مجید میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے اور ان کی کشتی کا تذکرہ بار بار آیا ہے، اس ذکر مبارک کا باطن وجود مبارک امام حسین علیہ السلام ہے. اس قصے کی تعویل اس امت کے لیے اور آئندہ بشریت کے لیے ذات گرامی ابو عبداللہ الحسین ہے، اس لحاظ سے بھی کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ آپ نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ حسین ہیں جو چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. دونوں استعارے، دونوں ترکیبیں جو ظاہر ہے کہ قلم قدرت سے ساق عرش پر کندہ کی گئی ہیں، مصباح الہدی اور سفینۃ النجات، دونوں ترکیبیں اتنی حسین ہیں اور اتنی معنی خیز ہیں کہ خود ان دونوں ترکیبوں کے لفظی اور معنوی حسن کا بیان کافی وقت چاہتا ہے، اور اگر انسان باذوق ہو تو اس میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مسلسل منقبتیں کہی جاتی ہیں، مرثیے کہے جاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تصنیفیں تحریر کی جاتی ہیں، لیکن حضرت کے فضائل اور مناقب اور حضرت کی قربانیوں کے آثار اتنے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے جن کا احصاء اور احاطہ ممکن نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہم لوگ مبالغے کے طور پر کرتے ہیں، مبالغہ نہیں ہے. اگر چشم حقیقت واہ ہو، اگر کسی حقیقت اور اس کے پھیلتے ہوئے آثار کا شعور ہو، تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانیوں کے آثار موج در موج، موج در موج، موج در موج عالم ہستی میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی جو چاہے وہ سرکار سید الشہداء کا دامن تھام کر نجات حاصل کر سکتا ہے، اور جس نے اس دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا دست مبارک تھام کر یا دامن عز و شرف تھام کر نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کے لیے دونوں جہانوں کا خسارہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور سب سے بڑا خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے.